بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ ناظرین، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کہیں پہ آئین کی پامالی کا قصہ بتایا جا رہا ہے اور کہیں پہ معیشت رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اب میرے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ کہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف اپنی حکمرانی کا پرچار کر رہے ہیں، ان کے نزدیک آئین کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کہیں پہ ایک ادارہ ایسا ہے جس کو ہم سپریم کورٹ کے نام سے جانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام اور ذمہ داری ہے آئین کی حفاظت، جبکہ ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر جو لوگ عوامی نمائندے کہلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قانون وہی ہے جو ہم پاس کریں۔ اب قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، اور ملکی معیشت کو اس کنڈیشن سے کس طرح باہر نکالا جا سکتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اسی سلسلے کو اگر ہم آگے چلتا ہوا چھوڑ دیں تو کم از کم میری اور آپ کی زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اچھے حالات دیکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے جو وہ یہ وقت بھی لایا ہے وہ انشاءاللہ اچھا وقت بھی ضرور لے کر آئے گا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی حلقہ PP 19 کے کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کے جناب عتیق الرحمان کاشمیری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جناب۔ سر، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج ایک فوراً ایک عمل ہوا ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ آپ اس گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں یہ گرفتاری ایسے تو نہیں یہ غیر قانونی ہو اور اس سے ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہو؟ دیکھیے، سیاسی قائدین کی گرفتاریاں کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہی پاکستان میں۔ جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کر آج تک 75 سال ہوئے ہیں، مختلف موقعوں پر سیاسی قائدین گرفتار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو بانی اور امیر تھے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 8.5 سال جیل کاٹی۔ ان کو مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے جرم میں سزائے موت دی گئی، لیکن انہوں نے اس کا سامنا کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں وہ عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں، وہ جیلیں کاٹتے ہیں، وہ مقدمات کا سامنا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فرد پاکستان میں رہنے والا، وہ سیاستدان ہو، وہ جج ہو، وہ جرنیل ہو، وہ ایک عام پاکستانی ہو، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ہر کسی کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، عدالت میں اپنی وضاحت کرنی چاہیے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو پاکستان کا عدالتی نظام اسے بے گناہ قرار دے گا۔ اس کی بنیاد پر افراتفری پیدا کرنا، انتشار پھیلانا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک شخص جج کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے، اپنی ضمانت کے لیے جا رہا ہے، یا جج نے اسے بلایا کسی بھی طریقے سے، تو کیا احاطہ عدالت کے اندر جب ججز اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ شخص آ رہا ہے اپنی پیشی کے لیے اور ہمارے سامنے یہ پیش ہوگا اور اپنا جو بیانیہ ہے وہ بتائے گا، اس سے پہلے ایک دم سے ہلہ بول دینا اور رینجرز کا عدالت کے ایریا میں جا کر اور بڑی فستائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور کارکنان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ تھے، تو یہ کہاں تک آپ کو ٹھیک نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک عمران خان کی پیشی ہے اور اس کی پیشی سے قبل گرفتاری کا معاملہ ہے، اس پر تو ماہرین قانون بات کر سکتے ہیں، عدالت موجود ہے، وہ اس پہ بات کرے گی۔ لیکن یہ PDM اور PTI کے درمیان میں پچھلے 1 سال سے لگاتار، اور اس سے پہلے جو سن 2018 سے ادھر کا عرصہ گزرا ہے 5 سال ہونے والے، اس میں جو گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اس سے ملک کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ معیشت تباہ ہو گئی ہے، معاشرت تباہ ہو گئی ہے۔ ایک ادارہ جو عدالت کہلاتا ہے اس کا بھی کوئی احترام ابھی باقی نہیں رہا۔ فوج جو ملکی سالمیت کا ایک ادارہ ہے، جو ملکی سرحدوں کی دفاع کا ادارہ ہے، اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی امور ہیں، سیاسی امور ہیں، ان پر سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کرنے چاہیے۔ جتنے بھی ادارے ہیں، ہر ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ کیا عدالت، کیا پارلیمنٹ، کیا سیاستدان، کیا فوج، ہر کوئی اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، اور جو اپنا کرنے کا کام ہے وہ کرنے کی بجائے دوسرے کام کر رہے ہیں، وہ کرنے کی بجائے۔ لیکن سر، آپ نے افواج پاکستان کا ذکر کیا۔ جب آپ افواج پاکستان کے ایک سینئر جرنل کے اوپر
مختلف طرح کے بغیر ثبوتوں کے الزامات لگائیں گے کہ مجھے اس جرنل نے 2 دفعہ مروانے کی کوشش کی اور میں بچت ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس ادارے کا سربراہ اور اس ادارے سے لے کر نیچے جو ایک سپاہی ہے اس کے دل پہ کچھ گراں نہیں گزری ہوگی؟ اس کو دکھ نہیں ہوگا کہ ہم صبح دوپہر شام ان لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سرحدوں پہ پہرے دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے، یہ کچھ دن پہلے بھی 6 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے۔ تو جب آپ اس طرح اسی طرح دیگر لوگ بھی جو مختلف پارٹیز کے، معذرت کے ساتھ، تو ان لوگوں نے بھی پاکستان کی آرمی کو برا بھلا کہا، جس طرح آصف علی زرداری نے ایک سابق ڈی جی ISI کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تو بیچارہ خود کھڈے لائن لگ گیا۔ تو ایسے بیانات اگر سیاسی لوگ دیں گے تو کیا پاکستانی یہ جو آرمی کے ادارے ہیں وہ خوشی کا اظہار کریں گے آگے سے؟ دیکھیے، جو بیان عمران خان نے دیا ہے، میں اس بیان کو درست نہیں سمجھتا، اور یہ عمران خان کا بیان نہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان کا بیان ہے۔ اگر ان کو کسی نے قتل کروانے کی کوشش کی تھی یا کی ہے تو وہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر، سینئر ترین پاکستانی ہیں، اس ملک کے سربراہ رہے، اس ملک کے حساس معاملات ان کے ہاتھوں سے، ان کی آنکھوں کے نیچے سے گزرے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ادارے کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرتے، یہ پبلک میں کرنے کی بہرحال بات نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا الزام ہے ایک وزیر اعظم کو، سابق وزیر اعظم ہی ہو بے شک، اگر اس کو ایک جرنیل مروانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تو فوج کے اندر کھلی بغاوت پیدا کرنے کی بات ہے۔ ظاہر ادارے نے نوٹس لینا ہے، لیکن جہاں تک ہم فوج کی اس کی حدود سے تجاوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک سپاہی کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم لانس نائک اور نیک کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس مجاہد کی بات نہیں کر رہے ہوتے جو سرحدوں پہ پہرا دیتا ہے۔ اس مجاہد کو تو ہمارا سلوٹ ہے، اس مجاہد کو سلام ہے، اس کی راتوں کے جگراتے کی وجہ سے، اس کے دنوں کے بے چین رہنے کی وجہ سے یہ ملک سلامت ہے۔ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو ہم چند ان افراد کی بات کرتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، جو جرنیل ہیں، جنہوں نے ملک کو، جو اس ملک کی جمہوریت کو یرغمال بنا کے رکھا۔ ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں، یہ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب ہم ایک سپاہی کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ کے جماعت کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، ٹھیک ہے، تو جب ایک شخص، ایک فرد، ایک سیاستدان یا کوئی بھی پاکستانی اٹھ کے سراج الحق صاحب پہ انگلی اٹھائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں نیچے جو سراج الحق صاحب کا ایک یونین کونسل ٹائپ کا یا ایک گاؤں کا ورکر ہے، اس کا دل نہیں دکھتا؟ دیکھیے، دل دکھنا ایک اپنی جگہ کی بات ہے، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا حقائق کی طرف بھی آ جائیں۔ ہمارے ایک سابق آرمی چیف ہے جنرل کیانی صاحب، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں کا جزیرے خریدے ہیں۔ اسی طرح پرویز مشرف صاحب کی دولت کا بھی سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح اللہ حاضل قیاس جتنے بھی بڑے بڑے جرنیل ہیں، وہ پاپا جونز تک آپ ان کی گنتی کرتے چلے جائیں تو یہ جب ان کی اتنی اربوں خربوں کی دولت کے تذکرے آتے ہیں اور ایک عام سپاہی جو فاقے کاٹ کر، جو روکھی سوکھی روٹی کھا کے سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، کیا اس کے دل پر یہ بات اثر نہیں کرتی کہ میرے جرنیل میرے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور میں یہاں پر سرحدوں پہ پہرا دے رہا ہوں؟ اسی طرح ایک اس فوجی کی طرح ہمارا دل بھی کڑتا ہے جب وہ وہاں پہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن سر، اس سارے کا قصوروار آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ سیاستدان ہیں، سیاستدان ہی تھے اس سارے کے قصوروار ہیں۔ جب سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر اتفاق سے ایک بات، ایک لائحہ عمل تیار نہیں کریں گے تو وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیتے ہیں کہ آئیں جی، ہمارا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں، آپ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے قصوروار تو سیاستدان ہوئے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سیاستدانوں کو بھی تقسیم انہوں نے کیا ہوا ہے۔ سر میری بات، میں یہاں پہ آپ کی بات ٹوکوں گا۔ سیاستدان، سنیے میری بات سن لیجیے، سیاستدان اگر اتنا معصوم ہے تو وہ سیاست میں آیا کیوں کہ ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی بندہ آئے اور ان کے بیچ میں پھینٹی ڈال دے، ٹھیک ہے، ڈینٹ ڈال دے ان کے بیچ میں۔ اصل بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ اس ملک کو رولنگ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایسے سیاستدانوں کا انتخاب کیا ہے جو داغدار تھے، جن کی ان کے پاس فائلیں تھیں، جن کی گندی گندی ویڈیوز تھیں ان کے پاس، تو وہ بیچارے بولنے کے قابل ہی نہیں ان کے سامنے، انہوں نے کیا بولنا ہے۔ اب وہ جب آپس میں اتفاق اتحاد کی بات کرتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے ایک کو، کبھی ایک کو نہیں جانے دیتے، کبھی دوسرے کو جانے نہیں دیتے۔ لیکن یہ بات درست ہے
کہ سیاستدانوں کی عدم اتفاق کی وجہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کو موقع ملتا ہے۔ سیاستدان چاہے برے ہیں بھلے ہیں، ان کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے، اور سیاسی نظام کے حوالے سے ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف کر کے، ایک اپنے دل بڑا کر کے ملک کا جو سیاسی مستقبل ہے، جمہوری مستقبل ہے، اس کے بارے میں کھلے دل سے آگے چلنا چاہیے۔ عوامی نمائندے ہیں، لیکن سر آپ نے بھی تو کے پی کے اندر عمران خان صاحب سے بے وفائی کی ہے نا، جب آپ کے پی کے کی حکومت کے سراج الحق صاحب وزیر خزانہ تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ کو ایک دم سے عمران خان صاحب کی حکومت کو چھوڑنا پڑ گیا؟ نہیں، ہم نے تو ایک دم نہیں، ہم تو جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جس نے 5 سال ساتھ دیے، اور اس کا ساتھ تو شیرپور صاحب نے 3 دفعہ گئے، 3 دفعہ آئے، ان پر کرپشن کے چارجز لگائے اور پارٹی چھوڑ کر حکومت چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے پھر منتیں کر کے واپس لائے۔ اسی طرح دوسری پارٹیاں چھوڑ گئی، جماعت اسلامی اگر نہ ہوتی تو وہ حکومت تو 5 سال چل ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا، اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اور مذاکرات کی ابتدائی سراج الحق صاحب یا جماعت اسلامی نے کروائی ہے، تو اب کس حد تک ان مذاکرات کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ کیا جماعت اسلامی نے اپنا، جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور دونوں پارٹیز کو اکٹھا کر دیا، پی ڈی ایم کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، اب ہماری ذمہ داری ختم، یا پھر آپ اس سے آگے بھی اپنا رول ادا کرنے کو تیار ہیں جب تک ایک اسٹیبلٹی پاکستان کے اندر نہیں آتی؟ جماعت اسلامی نے مذاکرات کی ابتدا اور بنیاد رکھ کر ہی اس کو کامیاب کر دیا ہے۔ اب اگر کسی بھی سائیڈ کے پولیٹیشنز کی وجہ سے مذاکرات کا یہ سلسلہ ناکام ہوتا ہے تو یہ مذاکرات کی ناکامی نہیں، یہ پاکستان کی ناکامی ہے، یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کی ناکامی ہے، یہ پاکستان کے جمہوری مستقبل کی ناکامی ہے، یہ پاکستان کے معاشی مستقبل کی ناکامی ہے۔ اگر جس طرح کے باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، کچھ پارٹیاں اس وجہ سے یا کچھ لیڈر اس وجہ سے ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے کہ اس کا انیشیٹو جماعت اسلامی نے اور سراج الحق نے لیا ہے، تو یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو چلا جائے گا۔ یہ کریڈٹ تو جا چکا ہے، لیکن اس کو کامیاب کرنا ہی اس ملک کے لیے بہتری ہے۔ اچھا سر، جماعت اسلامی کی کچھ زیادہ وفاداریاں مشہور نہیں ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، آپ نے ایم ایم اے کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا، ایم ایم اے کے ووٹ سے آپ نے کچھ سیٹس نکالی اسمبلی کے اندر، ٹھیک ہے، اب جب حکومت بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے ان سیٹس کو پی ڈی ایم کے حوالے کیوں نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو ایم ایم اے اور ہم نے مل کر الیکشن لڑا ہے، تو اب یہ جو سیٹس ہیں یہ ایم ایم اے کی امانت ہیں اور وہ شامل ہو گئی ہے پی ڈی ایم میں، تو جماعت اسلامی کیوں الگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی پی ڈی ایم کا حصہ کبھی بھی نہیں تھی، پی ڈی ایم بنے ہوئے 5 سال ہو گئے، ایم ایم اے کا تو حصہ ہے نا۔ جماعت اسلامی ایم ایم اے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام دو اس میں بڑی پارٹیاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اگلی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ یہ ایم ایم اے ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور عمران خان سے ملک کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ ہی مل کر اتحاد کرنا ہے تو پھر ہماری اس جدوجہد کا کیا حاصل ہے؟ اس بنیادی نقطے پہ جماعت اسلامی الگ ہو گئی پہلے دن سے ہی، الیکشن ہونے کے ساتھ ہی جماعت اسلامی الگ ہوگی، جمعیت علماء اسلام الگ ہوگی، ایم ایم اے ختم ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، جماعت اسلامی کو اس اتحاد کا بڑا نقصان ہوا ہے، تو اب جماعت اسلامی کیا سوچتی ہے کہ اگر انتخابات ایک ہی دن میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی دن میں ہوتے ہیں یا پنجاب اسمبلی کے پہلے ہو جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں تو آپ بالکل الگ سے انتخابات لڑ رہے ہیں، لیکن اگر وفاق میں کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کس سے اتحاد کرنے جا رہی ہے، یا جماعت اسلامی نے پچھلی دفعہ سے سبق سیکھا اور اپنے دم پہ الیکشن لڑے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی واحد جماعت ہے، واحد سیاسی پارٹی ہے، واحد دینی جماعت ہے جس کی سیٹیں کم ہونے سے ایک عام شہری دکھی ہوتا ہے، جس کے ووٹ کم ہونے سے ایک عام شہری دکھی ہوتا ہے کہ یہ جماعت زیادہ کیوں نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے دکھی ہوتا ہے کہ یہ انیسٹ لوگ ہیں، دیانتدار ہیں، یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، یہ زیادہ تعداد میں آ کیوں نہیں۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، کہ جماعت اسلامی آئندہ کسی سے بھی اتحاد نہیں کرے گی، کبھی بھی۔ الیکشن ہم لڑیں گے اپنے نشان پر، ہر سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے جہاں پر بھی ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پنجاب کی 95% سیٹوں پہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اسی طرح قومی اسمبلی کی بھی بیشتر سیٹوں پہ ہم نے کینڈیڈیٹ فائنل کر لیے ہوئے۔ جماعت اسلامی کسی سے اتحاد نہیں کر رہی، ہمارا ایک الگ بیانیہ ہے،
ہم ایک متبادل قیادت ہیں. ہم ملک کو نجات سے مسائل کے بھنور سے نجات دلانے کے لیے اپنا ایک منشور رکھتے ہیں, ایک مکمل پروگرام رکھتے ہیں. اچھا سر, جماعت اسلامی ایک بڑی ڈسپلنڈ جماعت ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور آپ نے کہا کہ جب ہمیں سیٹس کم ملتی ہیں تو جو عام عوام ہے وہ دکھی بھی ہوتی ہے, پاکستانی عوام کے آنیسٹ لوگ ہیں اور ان کو اس طرح موقع نہیں ملا جس طرح ملنا چاہیے. تو سر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ووٹرز کو پولنگ کیمپس تک پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں یا ان سے صحیح انداز میں ووٹ پول نہیں کروا پاتے؟ دیکھیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے جو بنیادی اور اہم وجہ ہے وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے مس پرسیپشن ہے. لوگوں کے ذہن میں جماعت اسلامی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے. سوشل میڈیا کا تو تھوڑا سا دور ہے, اتنا لمبی زندگی اس کی نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا آنے کے بعد جماعت اسلامی کے متعلق جو منفی پروپیگنڈا تھا اس میں کافی کمی آئی ہے. اب لوگوں کے ذہن صاف ہونا شروع ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد جماعت اسلامی کی طرف مائل ہو رہی ہے, نئے لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں. دوسرا جو میں نے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا, یہ جو ہم اتحادوں میں جاتے تھے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لوگ جماعت اسلامی کو ایک متبادل قیادت سمجھتے ہیں, ایک متبادل نظام کے ساتھ متبادل حکومت جماعت اسلامی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. یہ بنیادی دو فیکٹرز ہیں. یہ انشاءاللہ دونوں میں اب بہتری آ رہی ہے اور آنے والے وقت میں جماعت اسلامی بڑی تعداد میں اسمبلیوں میں آئے گی. سر آپ نے بات کی کہ ٹیکسلا کے اندر یہ مسائل ہیں اور ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2002 میں حافظ وقاص صاحب ضمنی انتخاب میں ایم پی الیکٹ ہوئے تھے. حافظ وقاص صاحب, پروفیسر وقاص صاحب. اچھا, اس وقت ٹیکسلا کے اندر جماعت اسلامی کا ایک ہولڈ تھا. راول پنڈی اور اسلام آباد میں جماعت اسلامی کو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ملی ہوئی تھیں. اس وقت جماعت اسلامی کی جو سیٹس تھیں ایم اے کے ساتھ مل کر وہ 52 سے 56 تھی. ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں یاد, کیونکہ میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت. اچھا, آپ کا اس ایریے میں ایک ٹائم پہ ہولڈ تھا, لیکن سر آپ کی پارٹی میں تو کچھ بھی نہیں کیا. ٹیکسلا سے جو صوبائی حلقہ ہے ٹیکسلا کا, جماعت اسلامی کبھی منتخب نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو میں بتاتا ہوں. وہاں سے جماعت اسلامی منتخب ہوئی ہے. پروفیسر وقاص صاحب, یہ واہ کنٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہے. ویسے میں یہ تو وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا, لیکن میں صرف ایک بات ان کی بتا دوں کہ پنجاب میں 5 مرلے کے مکان پہ ٹیکس تھا پنجاب بھر میں. یہ پروفیسر وقاص نے ایک صوبائی اسمبلی سے بل پاس کروایا اور 5 مرلے کے ٹیکس کو پورے پنجاب سے ختم کروایا تھا. اور بھی انہوں نے بڑے کام کیے. ٹیکسلا میں جماعت اسلامی کبھی بھی نہیں جیتی. ہمارا ایک نائب ناظم ہے یونین کونسل عثمان کھٹڑ میں, اور کچھ کونسلرز ہیں مختلف مقامات میں. اس کے علاوہ جماعت اسلامی صوبائی حلقے سے کبھی کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کے افراد کی کوششوں سے سول اسپتال ٹیکسلا قائم ہوا. جماعت اسلامی کے افراد کی کوششوں سے ٹیکسلا کالج پہلی دفعہ 80s میں بنا. جماعت اسلامی کے افراد کی کوششوں سے تو بنانے والے بنا گئے. جماعت اسلامی کے افراد کی سر وہ تو بنانے والے بنا گئے نا. دیکھیں انہوں نے کام کیا. آج میں آپ ہم سب ان کو اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں, تعریف اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں 2002 میں آپ کی اسٹرینتھ تھی. دیکھیں سیٹ ہونا نہ ہونا الگ بات ہے. جب آپ کے پاس ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے نا تو آپ بہت سارے مسائل کو حل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آپ ایک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں منتخب نمائندوں کے اوپر یا گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کریں. لیکن جماعت اسلامی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. نہیں, جماعت اسلامی ہمیشہ کرتی رہتی ہے. آپ ذرا دیکھ لیں پچھلے سالوں کا جب کا یہ سوشل میڈیا ہے, ہمارے اوپر پرچے ہوئے ہیں, ہم نے عوامی حقوق کی جدوجہد میں عدالتوں کا سامنا کیا ہوا ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ مطلب ہے کہ کسی ہمارے اپنی ذات کی وجہ سے تو نہیں ہوئے, لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھانے سے ہوئے. اسی کی پاداش میں ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں, ہمیں آئے روز پولیس کی طرف سے تھریٹس آتی ہیں, آئے روز مخالفین کی طرف سے ہمیں تھریٹس ملتی ہیں. ہم ہر چیز کو فیس کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے. انشاءاللہ اس علاقے کو جماعت اسلامی ایک جرأت مند قیادت دے گی جو اس علاقے کے مسائل حل کرے گی. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اگر PP19 سے عتیق الرحمان کاشمیری صاحب MP سلیکٹ ہوتے ہیں
تو وہ پیریورٹی بیسس پہ اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل بالخصوص ٹیکس لا، اگر آپ دیکھ لیں نا سر، جہاں سے آپ کے نائب ناظم تھے کبھی کبھی، ٹھیک ہے، اس علاقے کو دیکھیں آپ، وہ آپ کی تحصیل کا سب سے بیکورڈ علاقہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ضرورت تھی بہت زیادہ کام کی، اور اس وقت بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، بالکل وہ میرے بہت نزدیک ہے وہ ایریا جہاں سے آپ کے نائب ناظم تھے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی جب الیکٹ ہو کے آپ جماعت اسلامی کی طرف سے آئیں گے تو پیریورٹی بیسس پہ ان لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، یہ میسج میں دے سکتا ہوں عوام کو آپ کی طرف سے؟ جماعت اسلامی کا کوئی بھی نمائندہ ایک تو سلیکٹ نہیں ہوتے، الیکٹ ہوتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جی، تو وہ سلیکٹ تو کوئی اور ہوتے ہیں، جماعت اسلامی الیکٹ ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ جب بھی آئے گی الیکٹ ہو کر ہی آئے گی۔ جماعت اسلامی جہاں پر بھی تھی، میں آپ کو کراچی کی مثال دوں، ابھی تو چلیں الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کا ایک فیز چل رہا ہے، داندلیاں بھی چل رہی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس کراچی تھا، عبدالستار افغانی 2 دفعہ میئر تھے اس کے۔ کراچی عروس البلاد کہلاتا تھا، روشنیوں کا شہر، کراچی غریب کا مائی باپ کہلاتا تھا، پورا ملک روزگار کرنے وہاں جاتا تھا۔ عبدالستار افغانی صاحب خود جو میئر تھے، کراچی کے لارڈ میئر تھے، 2 دفعہ میئر بنے، وہ ایک شوز سٹور پہ سیلز مین تھے، اور جس دن ان کا دوسرا ٹینور ختم ہوا تو وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ انہوں نے آنیسٹلی کام کیا اور کراچی کو ایک شاندار شہر بنایا۔ ابھی ریسنٹلی نعمت اللہ خان صاحب تھے 2002 میں، انہوں نے کراچی کو اتنا بڑی ترقی دی، پورے کراچی کو، یعنی کہ ایک دفعہ پھر روشنیوں کا شہر بنا دیا، فلائی اوورز جگہ جگہ بنائے، اور سیوریج کا نظام دیا، نکاسی آب اور بڑی سڑکیں اور شاہرات۔ یہ 15-20 سالوں کے بعد دوبارہ سارے انہوں نے تباہ کر دیے پچھلی حکومتوں نے۔ 4 ارب کا ان کا بجٹ تھا کراچی کا، اور نعمت اللہ خان نے صرف 4 سال کے عرصے میں اس کو 46 ارب کر دیا۔ اس کا کراچی کا ریونیو 1 روپیہ نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جہاں پر بھی جماعت اسلامی ہے، ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں وزارت خزانہ تھی نا، صرف ہم نے وزارت خزانہ کی بنیاد پر پورے صوبے کو قرضوں سے نجات دلا دی۔ اگر ہمیں پوری گورنمنٹ ملتی تو آپ یقین کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اچھا سر، اب ملکی معیشت جس حالت سے گزر رہی ہے، جماعت اسلامی کے پاس کیا پلاننگ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے؟ 2 بار یوں ہے، میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہم نے MMA کے 5 سالوں میں اتنا کام کیا کہ پچھلے 70-80 سالوں میں نہیں ہوا۔ ہم نے صرف 5 سالوں میں صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت سرحد کہلاتا تھا، 800 نئے سکولز بنائے سرکاری۔ 5 سالوں میں ہم نے وہاں پر یہ جو ابھی کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے لنگر خانے بنائے، یہ اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے جماعت اسلامی نے وہاں پشاور میں قائم کیا، اور وہاں پر بھیک مانگنے پہ پابندی لگائی۔ سارے بیکاریوں کو جمع کیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کو مشینیں لے کے دی، ان کو کام دیے اور روزگار پہ لگا دیا۔ جماعت اسلامی نے ایک خواتین یونیورسٹی پاکستان میں تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں پر جماعت اسلامی نے بنائی، میڈیکل کالج خواتین کے لیے بنائے۔ یعنی کہ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو جماعت اسلامی نے محدود وسائل میں نہ کیا، وہ بہت بڑے وسائل کا صوبہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے میرے ساتھ عتیق الرحمان کاشمیری صاحب، جو کہ حلقہ PP-19 کے کینڈیڈیٹ ہوں گے جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے، اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بڑا ایک پازیٹیو میسیج دے رہے تھے کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے، یعنی ایک بار قوم ہمیں موقع دے کر دیکھے اور ہم انشاءاللہ قوم کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں۔ اب قوم کی امیدوں پہ کون پورا اترتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔